ہمارا جو فارمیٹ ہوتا ہے، ہم سب سے پہلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی فیملی پر درود بھیجتے ہیں، سینٹس پہ سلام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین و خاتم النبیین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاجمعین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا، السلام علیکم یا ابا محمد الحسن، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی، السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری، السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی، السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمن، ہمیشہ سے جب ہم کانورزیشن کا آغاز کرتے ہیں تو ہم داتا صاحب کا ایک کال پیش کرتے ہیں۔ داتا صاحب نے کہا تھا، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، اور بہت دفعہ اپنی ذات اور اپنے نفس کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سیشن سے ہم اپنی بہت ہی اسٹوڈنٹ اورینٹڈ لیول پر علامہ اقبال کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جیسے کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی، دیر از نو ڈاؤٹ کہ پچھلے بہت سے سالوں میں، میں بہت سے سال کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے سینچریز، مسلم امہ نے علامہ اقبال جیسا مائنڈ پیدا نہیں کیا۔ وی او اے گریٹ ڈیل ٹو علامہ اقبال ایٹ ملٹیپل لیولس۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم ایک اسٹوڈنٹ اورینٹڈ کوشش کی کہ علامہ اقبال کو ایک آؤٹ لائن کے لیول پہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور اس میں ان کی دو نظموں کو ہم نے استعمال کیا، شکوہ اور جواب شکوہ۔ اینڈ ایز وی آل نو، شکوہ اور جواب شکوہ علامہ کی جو کتاب بانگ درا کے اندر ہے، اور ہم نے بائی دا وے بانگ درا کا مطلب کیا ہے، بال جبریل کا کیا ہے، جو علامہ کی مشہور کتابیں ہیں، وہ بھی ہم نے ایک ایک فقرے میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی۔ اور اگین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ علامہ کا جو اردو کلام ہے وہ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور کچھ ارمغان حجاز میں ہے، اور جب یہ اردو کے کلام کو ہم اکٹھا کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی ایک کتاب کے اندر علامہ کی ساری کتابوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کو کلیات اقبال کہہ رہے ہیں کہ دی انٹائر پبلشڈ ورک آف علامہ اقبال۔ اس کلیات اقبال کے اندر بانگ درا ہے، بال جبریل ہے، ضرب کلیم ہے اور ارمغان حجاز ہے۔ دس از کلیات اقبال، جب اردو کے سارے کلام کو ہم اکٹھا کرتے ہیں۔ اسی طرح علامہ کی فارسی کا کلام ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور علامہ نے فارسی میں اردو سے زیادہ شعر کہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علامہ از پرائمریلی اے پرشین پوئٹ۔ اردو ان کی سیکنڈری پوئٹری ہے، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، ان کی فلسفی ہے، پرائمریلی وہ پرشین کے اندر ہے۔ دیٹ از وائی پرشین اسپیکنگ ورلڈ علامہ اقبال کو بہت زیادہ اکنالج کرتی ہے۔ تو جو علامہ کی فارسی کا کلام ہے، وہ اس میں اسرار خودی ایک ان کی طویل نظم ہے، ہم اپنے اسٹوڈنٹ اورینٹڈ لینگویج میں اس کو بھی ایک کتاب کہہ لیں، رموز بے خودی، زبور عجم، پیام مشرق، یہ علامہ کا فارسی کا کلام ہے، جاوید نامہ اور ایک آدھ اور اس طرح سے۔ تو وہ سارا علامہ کا پرشین کلام ہے، اور اگر ہم پرشین کلام کو بھی اکٹھا کریں تو وہ بھی ایک کلیات بن جائے گی۔ کل سے ہے نا، کل از لائک جب چیزیں کمپلیٹ یا ٹوٹل ہو جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کل، تو وہ بھی کلیات اقبال فارسی ہو سکتی ہے وہ۔ تو یہ میرے ہاتھ میں کلیات اقبال اردو والی ہے، اور اس میں علامہ کا اردو کلام سارا، کتابیں ساری اکٹھی کمپائلڈ ہیں۔ تو یہ ایسی میں نے سوچا کہ میں آغاز میں تھوڑا سا بتا دوں۔ علامہ کی جو مین علامہ کی ایک آئیڈیالوجی ہے
اس کو خودی کہتے ہیں. اور خودی کے بارے میں ہم اتنی کانورزیشن کرتے ہیں صبح و شام، علامہ نے خودی کے تصور کو ایڈوانس کیا، مگر ویری انفارچونیٹلی موسٹ آف us اینڈ انکلوڈنگ می آلسو وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ علامہ کا مطلب تھا کیا جب وہ خودی کی بات کر رہے تھے. ہمارے اسپریچول ہیریٹیج میں خودی تکبر کے معنی میں بھی استعمال کی جاتی ہے کہ کسی شخص کے اندر بہت خودی ہے تو اس کا مطلب ہے ہی از ویری ایروگنٹ، ہی از ویری پراؤڈ. بٹ علامہ ڈز ناٹ مین ایروگنس یا پرائڈ جب وہ خودی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہسٹوریکلی جو تصوف کی روایت ہے اس میں خودی کو ڈسمس کیا گیا ہے، بیکاز خودی تکبر کے معنوں میں اس ورڈ کو برتا جا رہا تھا. اس لفظ کو ایروگنس کے حوالے سے یاد کیا جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ جی شیطان کو اس کی خودی نے مروا دیا بیکاز ہی واز ایروگنٹ. وہ آگ کا بنا ہوا تھا، اس کو اپنی آگ پر بنے ہونے کا ناز تھا، فخر تھا کہ وائی وڈ آئی باؤ بیفور سم ون جو کہ خاک سے بنا ہوا ہے، جو مٹی سے بنا ہوا ہے. تو وہ اس طرح کے اشعار آپ کو ہماری پرانی فارسی شاعری میں ملیں گے کہ خود ہی نے عزازیل کو مروا دیا. عزازیل شیطان کا نام ہے. تو عزازیل کو جو کہ اینجلز کے اندر آ گیا تھا، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اینڈ عزازیل، ہی واز دا ففتھ. حالانکہ وہ جنوں میں سے تھا، بٹ ہی واز سو پائس ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم کہ ہی واز ون آف دم، وہ پانچواں تھا. بٹ جب اس نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا، وہ ابلیس ہو گیا، وہ مردود ہو گیا، اس کو رد کر دیا گیا خدا کی طرف سے. تو انہوں نے کہا جی خودی کی وجہ سے مارا گیا. اور ہیئر از علامہ اقبال، اور علامہ کی مین آئیڈیالوجی خودی ہے. تو بہت سے لوگ جو خودی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے علامہ کی یونیورس میں کہ علامہ خودی کا کیا مطلب دے رہے ہیں، دے اینڈیڈ اپ کرٹیسائزنگ علامہ اقبال کہ یہ تو شاید ایروگنس کی بات کر رہے ہیں، یہ تو شاید پرائڈ کی بات کر رہے ہیں. مگر علامہ کے ہاں خودی ایک بہت اسپیسیفک میننگز کے اندر یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، اور آج ہم ایک اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ لیول کے اندر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم علامہ کی یونیورس میں جائیں، مجھے ایک مسلم فلاسفر، پرانے وقتوں کا ایک مسلم فلاسفر ہے، وہ یاد آتا ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کی آنکھیں بند کر دی جائیں، پٹی باندھ دی جائے، آپ کے ہاتھ پاؤں اور آپ کے جتنے بھی آرگنز ہیں ان کو ہم سسپینڈ کر دیں اور آپ کو فضا میں لٹکا دیں، یعنی آپ کی جتنی سینسیشنز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، آپ کے دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی سینسز آپ کی ختم کر دی جائیں، اور آپ کو فضا کے اندر ہم معلق کر دیں، ہینگ کر دیں، تو اس وقت کیا آپ کو کچھ احساس ہوگا؟ تو اس وقت بھی جب آپ کی ساری سینسز سسپینڈ ہو جاتی ہیں تو اس وقت بھی ایک احساس آپ کو ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں ہوں، آئی ایگزسٹ. اگر آپ کی ساری سینسز سسپینڈ کر دی جائیں، یا ہم ایک اور طرح کا تھاٹ ایکسپیریمنٹ بھی کر لیں، خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ ساری آرگنز، اس کی سینسز، وہ بیڈ ریڈن ہو جائے، سب اس کی سینسز ختم کر دی جائیں، تو وہ بول بھی چاہے نہ سکے، تب بھی اس کے اندر اس کا مائنڈ اس کو ایک سینس ضرور دیتا ہے، اور وہ سینس کیا ہے؟ آئی ایگزسٹ، آئی نیس، میں ہوں. دس از سیلف، دس از خودی. علامہ اقبال کی یونیورس میں مجھے میرے ہونے کا احساس، میں ناٹ ایروگنس، ناٹ پرائڈ، میری موجودگی کا احساس جو ایک آئیڈینٹی ہے، جو ایک شناخت ہے، در حقیقت وہ خودی ہے علامہ کی یونیورس میں. اب علامہ نے یہ کوائن کیسے کیا یہ تصور؟ علامہ اقبال سے 1930s میں کسی نے سوال کیا کہ آپ نے خودی کے تصور کو کیسے ڈیرائیو کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن لے کے آؤ. قرآن لایا گیا، قرآن میں سے سورہ حشر انہوں نے نکالی اور سورہ حشر کی ایک آیت کو انہوں نے تلاوت کیا. اس آیت کا میننگ یہ تھا کہ رب العزت قیامت میں جب لوگوں پہ سزا نافذ کریں گے تو اس میں سے جو اس آیت کی انٹرپریٹیشن اور اس کا میننگ میں اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں، ورڈ ٹو ورڈ، یہ لٹرل نہیں بتا رہا.
قیامت میں جب رب تعالیٰ گناہ گاروں پر سزا نافذ کریں گے تو سب سے بڑی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہوگی کہ رب العزت ان کو ان کی آئیڈینٹیز بھلا دے گا. یہ جو سینس آف آئی ہے یہ لفٹ کر لی جائے گی، اور یہ ایک بہت بڑی پنشمنٹ ہوگی کہ آپ سے یہ شعور چھین لیا جائے کہ میں ہوں اور میں فہد ہوں، یا میں رافع ہوں، یا میں سمر ہوں، یا میں عائشہ ہوں. یہ جو میں عائشہ ہوں یا میں فہد ہوں، اگر اس کو آپ سے لفٹ کر لیا جائے تو یہ سب سے بڑی پنشمنٹ ہے. اور خدا قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے بڑے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ ان سے ان کی سینس آف آئیڈینٹی اسٹرپ آف کر دوں گا میں. مطلب وہ تو ایک دنیاوی، ہاں، ایک لیول کے اوپر جی اٹس اے ٹیمپرری، اور لیکن وہ جو قیامت کے بعد یہ ہوگا تو دیٹ از دا ورسٹ فارم آف پنشمنٹ دیٹ گاڈ کین انفلکٹ اپون اس. تو علامہ نے کہا یہ اس آیت نے مجھے انسپائر کیا کہ خدا کیا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنی آئیڈینٹیز کو پریزرو کرو. تمہاری آئیڈینٹیز کی نگیشن، تمہاری سیلف کی نگیشن ایک سزا ہے. اٹ از اے فارم آف پنشمنٹ. تو مسلمان تو وہ ہے نا جو اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھے. تو یہاں سے وہ انسپائر ہوئے اور انہوں نے خودی کے کانسیپٹ کو ڈیولپ کیا، اور یہ ڈیولپ انہوں نے قرآن سے کیا. اور اگر ہم خودی کا جو تصور ہے جو انہوں نے پیش کیا اپنی فارسی نظم میں، طویل نظم جس کو مثنوی کہتے ہیں، اور اس نظم کا عنوان ہے یا ٹائٹل ہے اسرار خودی، مسٹریز آف دا سیلف. اینڈ دیر از اے ویری بیوٹیفل اسٹوری آلسو. علامہ اقبال واز ان انگلینڈ، 1907 کی بات ہے، اور علامہ اقبال واز اے وریشس ریڈر آف قرآن، جیسے ابھی بھی میں نے بتایا کہ 1930s میں انہوں نے بتایا. تو وین ہی واز ان انگلینڈ تب بھی وہ بہت قرآن پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ وریشس ریڈر تھے. تو ان کو یہ لگا ایز اے ینگ مین، ہی واز میئرلی 30 ایٹ دیٹ ٹائم، کہ قرآن پڑھ کے مجھے کچھ نئی تھیریز اور کچھ نئی آئیڈیالوجیز سمجھ میں آئی ہیں جن کو میں نے ایڈوانس کرنا ہے. لیکن ان کو ایڈوانس کیسے کروں؟ پوئٹری میں کروں؟ تب تک علامہ اقبال ایک اردو پوئٹ کے طور پہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں مشہور تھے، لیکن علامہ اقبال نے ایک کتاب پبلش نہیں کی تھی. ان کی پومز جو تھی وہ سرکولیٹ ہوتی تھیں، مگر ایک کتاب انہوں نے ابھی تک نہیں چھاپی تھی کوئی بھی. تو علامہ اقبال سوچتے رہے. اٹ ٹک ہم 6 years اینڈ ون ڈے، یہ علامہ نے خود کہا ہے، خود بتایا ہے کہ ان کو خواب آیا، اور خواب میں مولانا جلال الدین رومی ان کو ملے، اور انہوں نے علامہ اقبال کو کہا کہ تم کہتے کیوں نہیں ہو جو تمہارے دل کے اندر ہے؟ اسٹارٹ اٹرنگ، اسٹارٹ ایکسپریسنگ. اٹ واز ان 1913. اینڈ اگلے دن علامہ اقبال نے فارسی میں شعر کہنے شروع کر دیے. By that time, by 1913, Allama Iqbal had never, he knew Persian, he knew Arabic also, but he had never done poetry in Persian. مگر 1913 میں اس خواب کے بعد اگلے دن انہوں نے فارسی میں شعر کہنے شروع کر دیے، اور 1915 میں پھر یہ جو مثنوی ہے یہ کمپلیٹ ہوئی، جس کو اسرار خودی کہتے ہیں، مسٹریز آف دا سیلف. مسٹریز آف دا سیلف، اس میں انہوں نے اپنے خودی کہ وہ خودی کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں. علامہ اقبال کے ہاں خودی کے 2 یا 3 ایلیمنٹس ہیں جن سے مل کر خودی بنتی ہے، اور اس خودی کی 2 یا 3 سٹیجز ہیں جن کی مدد سے خودی کو نرچر کیا جاتا ہے. اور وہ یہ ساری تھیری اس نظم میں پیش کر رہے ہیں، جس کا ایک اوور ویو، اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ اوور ویو آج آپ کے سامنے رکھا جائے گا. خودی کے ایلیمنٹس کیا ہیں اور خودی کی سٹیجز کیا ہیں، خودی کو نرچر کیسے کیا جاتا ہے، یہ علامہ اقبال اس نظم میں ہمیں بتاتے ہیں. تو آغاز میں علامہ اقبال اپنی اس جب نظم کا عنوان، جب اس نظم کو وہ شروع کرتے ہیں تو وہ ایک حکایت لے کے آتے ہیں، اور وہ میں ورڈ ٹو ورڈ ایک ترجمے کے لیول پہ پڑھ رہا ہوں، ویسے تو یہ فارسی میں ہے. وہ کہتے ہیں رات کو ایک شیخ ایک اولڈ آدمی، کسی کو آپ کہہ لیں، کل شیخ چراغ لے کر شہر کے گرد چکر لگا رہا تھا کہ میں بھوت اور جانوروں سے تنگ آ چکا ہوں، مجھے انسان کی آرزو ہے، ان ناکارہ اور گرتے پڑتے ہمراہیوں سے مایوس ہو چکا ہوں، مجھے شیر خدا
اور رستم کی آرزو ہے. تو ایک اولڈ آدمی ہے، یہاں سے یہ اسرار خودی شروع ہو رہی ہے. اور یہ مولانا رومی کے اشعار ہیں جن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مولانا رومی کے یہ اشعار سے علامہ نے اسرار خودی کو شروع کیا ہے. تو وہ فارسی کے اشعار ہیں، لیکن ان کا مطلب کیا ہے کہ رات کو ایک اولڈ آدمی چراغ لے کر شہر میں پھر رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں جانوروں سے تنگ آ چکا ہوں، یعنی آئی وانٹ اے ہیومن بینگ. میرے ارد گرد تو جانور پھر رہے ہیں، میرے ارد گرد تو گوسٹ ہیں. آئی وانٹ ٹو بی ود اے ریئل ہیومن بینگ، جو ایک واقعی انسان ہو. مجھے انسان کی آرزو ہے. آئی وانٹ ٹو بی ان دا کمپنی آف اے ٹرو ہیومن بینگ. اور مجھے شیر خدا اور رستم کی آرزو ہے. آئی وانٹ سم ون لائک علی المرتضیٰ، لائک رستم فرام ایران، جو بڑا ایک ہیرو تھا ان کا. تو وہ انسان کہاں گئے؟ یہ جھوٹے انسانوں اور یہ جانوروں اور گوشت سے میں تنگ آ چکا ہوں. تو مولانا رومی یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ یہ چراغ لے کر انسان کو ڈھونڈ رہا ہے. تو کہا گیا وہ نہیں ملتا. تم انسان کو ڈھونڈ رہے ہو، وہ نہیں ملتا. ہم بہت ڈھونڈ چکے. اس نے کہا جو نہیں ملتا مجھے اسی ہی کی تو آرزو ہے. یعنی ایک شیخ چراغ لے کر ٹرو ہیومن بینگ، ایک ایسا انسان جس کی سیلف، جس کی آئینس، جس کی خودی بیدار ہو، وہ اس کی تلاش میں نکلا ہے. اور اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم نے بھی بڑا ڈھونڈا ہے، ہمیں نہیں مل رہا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو نہیں مل رہا اسی کو تو ڈھونڈنا ہے، اسی تک ہی تو پہنچنا ہے. یہاں سے علامہ اقبال اسرار خودی کا آغاز کرتے ہیں. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ جی خودی ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں خودی اصل میں سیلف افرمیشن ہے، سیلف ریئلائزیشن ہے، اپنی ذات کی پہچان ہے. اور اب وہ سمبولکلی بات کو شروع کرتے ہیں. جب پانی کا ایک قطرہ اپنی سیلف کو ریئلائز کرتا ہے تو وہ پرل میں تبدیل ہو جاتا ہے. وی نو نا، یہ سمندر کے پاس جو فنامنن ہے کہ سی شیلز، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی اندر جاتا ہے تو پرلز بنتے ہیں. تو کہتے ہیں پانی کا ایک قطرہ جب اپنی خودی کو اب یہ سمبولک بات ہے لیکن وہ ہمیں میسج دینا چاہ رہے ہیں. پانی کا ایک قطرہ جب وہ اپنی خودی کو ریئلائز کرتا ہے، اپنی سیلف کو ریئلائز کرتا ہے، وہ پرل بن جاتا ہے. پہاڑ جب اپنی خودی کو چھوڑ دیتا ہے، جب اپنی سیلف کو ریئلائز نہیں کرتا، تو وہ سینڈ ڈیون بن جاتا ہے. اور اس کو ہمائیں اور پانی اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں، بیکاز وہ پہاڑ اپنی خودی کو ریئلائز نہیں کر رہا. پھر کہتے ہیں کہ جی زمین، ارتھ، وہ جب اپنی خودی کو ریئلائز کرتی ہے تو چاند اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، بیکاز ارتھ اپنی سیلف کو ریئلائز کیے ہوئے. لیکن سورج اپنی سیلف کو بہت بڑے لیول پہ ریئلائز کرتا ہے تو زمین اس کے گرد چکر لگاتی ہے. یعنی اس کائنات کے اندر اگر ہم غور کریں نیچرل فنامنن کے اوپر بھی، جب ہم غور کریں نیچرل فنامنن پر بھی، تو وہ ایلیمنٹ جو اپنی خودی کو ریئلائز کرتا ہے، اپنی سیلف کو ریئلائز کرتا ہے اور ایک خاص لیول پر وہ فنکشنل ہوتا ہے، تو پھر وہ مرکز بن جاتا ہے، وہ سینٹر بن جاتا ہے. اور باقی چیزیں اس کو مرکز مان لیتی ہیں، اس کا گرد چکر لگاتی ہیں. پانی ہیز دا پوٹینشل کہ وہ پرل بن جائے. زمین ہیز دا پوٹینشل کہ چاند اس کے گرد چکر لگائے. اینڈ سورج آف کورس ہیز دا پوٹینشل کہ پورا پھر پلانٹس اس کے گرد چکر لگائیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیلف ریئلائزیشن ہے، سیلف ریئلائزیشن. اب علامہ اقبال یہ جو پریمبل میں اس طرح کے سمبلز ہمیں دیتے ہیں، تو علامہ اقبال خودی کے ایلیمنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ جی خودی کے ایلیمنٹس کیا ہیں. علامہ کے نزدیک خودی کے 3 بڑے ایلیمنٹس ہیں. نمبر 1 خواہش، آرزو. نمبر 2 عشق. نمبر 3 قوت، فورس، پاور. 3 ایلیمنٹس، آرزو، عشق اور قوت. خودی کے یہ ایلیمنٹس ہیں. تو علامہ اقبال شروع کرتے ہیں. علامہ کہتے ہیں جی خواہش سب سے پہلی چیز ہے ڈیزائر. تمہارے اندر ڈیزائر کا ہونا، خواہش کا ہونا. اور خواہش اصل میں کیا ہے؟ آپ کے دماغ میں ایک ویژن ہے نا جس کو آپ ریئلائز کرنا چاہتے ہیں. تو علامہ اقبال سمبولکلی بات کو شروع کرتے ہیں. پہلے
کبوتر کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں وقار سے چلا کروں, آئی وانٹ ٹو ٹریڈ ود اے لاٹ آف ڈگنیٹی, تو اللہ نے اس کو جو ہے اس کو پیر دیے, وہ بڑی ڈگنیٹی سے ٹریڈ کرتا ہے. بلبل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں گیت گاؤں, میرے نغمے سنے جائیں. اس ڈیزائر کا جب پیدا ہوئی یہ ڈیزائر اس کے اندر, تو اس کو خاص قسم کی چونچ عطا ہوئی. اس چونچ کی مدد سے وہ نغمے گا سکتی ہے, باقی برڈز نہیں گا سکتے. علامہ کہتے ہیں اسی طرح تمہارے سوشل انسٹیٹیوشنز, اب سوشل انسٹیٹیوشنز کیا ہیں؟ یہاں پہ ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے یا کیپٹلزم یا واٹ ایور, کمیونزم, یہ کسی کی خواہشات کی مینیفیسٹیشن ہے نا. کسی ویژنری کی خواہش ہے کہ ایسا پولیٹیکل سسٹم ہونا چاہیے. اگر خواہش ہی نہ ہوتی تو یہ سامنے پولیٹیکل سسٹمز یا سوشل انسٹیٹیوشنز کیسے آتے؟ تو علامہ کہہ رہے ہیں تمہارے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز, تمہارے سوشل انسٹیٹیوشنز, تمہاری ٹریڈیشنز, تمہارے نارمز, they all are manifestations of someone's آرزو, someone's خواہش. اگر خواہش نہیں ہوگی تو تمہاری خودی تم کیسے اپنی سیلف کو ایکسپریس کر سکو گے, ریئلائز کر سکو گے؟ یہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے ڈاچی, یہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی تو کوئی آرزو پیدا ہوئی ہوگی نا آپ کے اندر کہ ہم اپنے ہیریٹیج کو زندہ کریں, ریوائیو کریں. یہ کسی آرزو کی مینیفیسٹیشن ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آرزو مر جائے, خواہش مر جائے, تو خودی مر جاتی ہے. خودی از ڈپینڈنٹ اپان آرزوز. اس کو اب آپ ماڈرن لنگو میں ویژن کہہ لیں, مشن کہہ لیں, ڈیزائرڈ اینڈ پوائنٹ کہہ لیں, واٹ ایور, بٹ اٹ از این آرزو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. علامہ کہتے ہیں پھر سمبولکلی, پہلے سمبلز میں آتے ہیں, پھر ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. سوشل انسٹیٹیوشنز, سائنٹیفک انوینشنز, دے آل آر ایکچولی مینیفیسٹیشنز آف آرزو, ون وے اور دی ادر. اور پھر سمبولکلی بات کرتے ہیں کہ وہ جو سرکنڈا ہے, سرکنڈے کے اندر آرزو پیدا ہوئی کہ میں سنا جاؤں. وہ اپنے جنگل سے علیحدہ ہو گیا اور وہ بانسری بن گیا, اور اب جب وہ بانسری بنا ہے تو اس کی آواز سنی جاتی ہے. ایک بانس اگر بانس کے جنگل میں رہتا وداؤٹ اینی ڈیزائر تو ایک یوز لیس بیمبو ہے وہ. لیکن جب اس کے اندر آرزو پیدا ہوئی کہ میں سنا جاؤں, اور اس نے سیپریشن اختیار کی, اس جنگل کو چھوڑ دیا, اس کمفرٹ زون کو چھوڑ دیا, تو وہ فلوٹ بن کے اپنے نغمے کو پوری کائنات کو سنانے میں کامیاب ہو گیا. تو علامہ کے نظر, اچھا یہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علامہ یہ ساری جو تھیری ایڈوانس کر رہے ہیں وہ شاعری کے اندر کر رہے ہیں. اصل میں یہ پرشین پوم ہے اور یہ فارسی کے شعر ہیں جن کا ایک ابرج ورژن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو خود ہی آپ کی سیلف افرمیشن, آپ کی ذات سب سے پہلے ایک آرزو چاہتی ہے. اب ماڈرن ڈے میں اس کو آپ ویژن کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں. نمبر 2, علامہ کہتے ہیں کہ خودی کے لیے عشق بڑا ضروری ہے, لو. اور لو علامہ کے نزدیک, لو کی بھی آف کورس بہت سی ڈائمینشنز ہیں, لیکن علامہ کے نزدیک لو ایک ایسی طاقت ہے جو اس کائنات کی طاقت نہیں ہے. اٹس اے ٹرانسینڈنٹل فینومینن. لو ایک مادی طاقت نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے مٹیریل فورس بیسکلی. تو علامہ کہتے ہیں کہ بھائی تم ایک بلاوڈ کو ڈھونڈو. جب تم ایک بلاوڈ کو ڈھونڈو گے تو بلاوڈ کا کلر تمہارے اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا. اور جو سب سے امپورٹنٹ بلاوڈ ہے یا ہو سکتا ہے علامہ کے نزدیک, وہ نمبر 1 وہ خدا تعالیٰ ہے, اور نمبر 2 وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تو علامہ کہتے ہیں ایک محبوب ڈھونڈو جو تمہیں عشق کرنا سکھائے. ایک کامل استاد ڈھونڈو جو تمہیں عشق کرنا سکھائے. اور تمہارا عشق کیا کرے گا؟ تمہارا عشق تمہیں محبوب کا رنگ عطا کرے گا. تم محبوب کی طرح ہو جاؤ گے. If someone starts loving God, جیسے دادا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر لکھا, تو کیا ہوگا؟ آپ گاڈ کے ایٹریبیوٹس کو ہیومن لیول پر مینیفیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے نا. God is merciful. A true lover of God needs to be merciful. God is compassionate. A true lover has to be compassionate. تو عشق کرو.
اور ٹرو عشق کیا ہے؟ خدا سے عشق کرو. اور علامہ نے کہا اپنے دل کے اندر دیکھو، اسرار خودی میں کہہ رہے ہیں اپنے دل کے اندر دیکھو، تمہارے دل کے اندر ایک محبوب چھپا ہوا ہے، اس محبوب کا نام محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہر انسانی دل کے اندر علامہ کہہ رہے ہیں ایک محبوب ہے، اور وہ محبوب کون ہے؟ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علامہ کہہ رہے ہیں اگر تم اپنی خودی کو بیدار کرنا چاہتے ہو، اپنی آئینس کو، اپنی آئیڈینٹی کو تم واقعی ریوائیو یا اویک کرنا چاہتے ہو، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لو میں اپنی ذات کو فنا کر دو، ان کے لو میں ٹوٹ جاؤ. وہ جو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے اپنے من میں ڈوب کر، can we attribute it to that؟ آپ ایک لیول پہ کہہ سکتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو، یہ وہ خودی اور وہ، ہاں بالکل وہ جو خودی ہے، ہاں تو اپنا نہیں بنتا، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن اس خودی بیسکلی. تو علامہ ادھر یہ کہہ رہے ہیں ایوری ہیومن بینگ نیڈز اے بیلوڈ. اگر آپ نمرود کو، فرعون کو، یزید کو اپنا بیلوڈ بنائیں گے تو پھر ویسے نیگیٹو ایٹریبیوٹس کو مینیفیسٹ کریں گے نا. آئیڈینٹیفیکیشن آف اے ٹرو بیلوڈ از ویری امپورٹنٹ. آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اور اگر آپ واقعی کوئی زندگی کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا بیلوڈ خدا، اور نمبر 2 پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے. اچھا علامہ جب یہ ایڈوانس کر رہے ہیں یہ تھیری، تو پروفٹ کی کون سی ایٹریبیوٹ ہے جو یہاں پر استعمال کر رہے ہیں اور جو ان کو بہت امپورٹنٹ لگ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے ایٹریبیوٹس بہت ہی امپورٹنٹ اور سب بھی بریلینٹ اور انپریسیڈنٹڈ اور انپیرللڈ، لیکن جو پروفٹ کی یہاں پہ وہ ایٹریبیوٹ لے کے آئے ہیں وہ کیا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹوڈ فار ایکوالٹی، ہی اسٹوڈ فار مساوات، ایکوالٹی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ اقبال ادھر کہہ رہے ہیں ہی اسمیشڈ دی آئیڈلز آف ایتھنیسٹی. تم ایرانی ہو، چینی ہو، عرب ہو، پاکستانی ہو، وٹ ایور، ایوری ون از کیپیبل آف لونگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلو ہے، گلو جو آپ کو ٹرانسینڈ کراتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی آئیڈینٹی سے، جس کی وجہ سے تم اپنی خودی کو ریئلائز نہیں کر پا رہے. اور علامہ کیا کہہ رہے ہیں شعروں کے اندر؟ وہ کہہ رہے ہیں تمہاری حیثیت، تم چاہے کسی بھی قوم سے ہو، تمہاری حیثیت اس پھول کے پیٹلز کی طرح ہے. پیٹلز ہوتے تو بظاہر مختلف ہیں، لیکن جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں they give rise to one flower، ان کے اندر سے ایک خوشبو نکلتی ہے. تو جب تم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرو گے تو تم ایک ایسی امہ بنو گے، ایک ایسی نیشن بنو گے جو ٹرانسینڈ کرے گی نوشنز آف پروونشلزم سے، نوشنز آف فیک ایتھنک سپیریورٹی سے. اس سے نکل آؤ گے تم باہر. تو علامہ جب عشق کی بات کر رہے ہیں تو وہ عشق خدا کی بات کر رہے ہیں، وہ عشق رسالت مآب کی بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ عشق رسالت مآب کیا دیتا ہے آپ کو؟ وہ آپ کو یونٹی دیتا ہے، وہ آپ کو فیک نوشنز آف سپیریورٹی سے رہا کرتا ہے، آزاد کرتا ہے، لبریٹ کرتا ہے. سب خدا کے سامنے ایکول ہو کے پیش ہوتے ہیں. تو یہ علامہ دوسرا ایلیمنٹ پیش کر رہے ہیں. تو خودی کے اب 2 ایلیمنٹس ہو گئے، ایک تو لو ہے، عشق ہے، اور سب سے پہلے آرزو ہے. وہ عشق کے ساتھ پھر انہوں نے اس کو جوڑا ہے نا کہ جب آپ لو فار پروفٹ میں آئیں گے تو پروفٹ کا لو آپ کو ایک یونیفائڈ ہول میں لے جائے گا. آپ ایک یونیفائڈ ہول ہوں گے اور اپنی چھوٹی چھوٹی آئیڈینٹی سے آپ ٹرانسینڈ کریں گے. تو آرزو سب سے پہلے کہ ہر کسی کے اندر آرزو ہو، خواہش. اچھا علامہ کے ہاں جو تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ ہے قوت، طاقت، فورس. اچھا اب یہاں پر میں 1 منٹ کا چھوٹا سا پاز لینا چاہوں گا، اور وہ پاز بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. علامہ نے جب آنکھ کھولی ہے، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی، تو مسلمانوں کو مار پڑ رہی تھی، مسلمان محکوم تھے نا. اب پوری دنیا میں اب 55-56 ممالک ہیں، تو ٹرکی کے علاوہ اس وقت شاید سارے ہی کالونی تھے. کوئی برٹش کالونی تھا، کوئی فرینچ کالونی تھا، کوئی ڈچ کالونی تھا. جتنے بھی ممالک تھے دے ور آل کالونیز بیسکلی. مسلمانوں کا سب سے نچلے درجے پہ تھے. علامہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے ہاں ڈیلیبریٹلی
ایک آئیڈیالوجی کو پھیلایا گیا ہے اوور دا سینچریز، اور وہ کیا ہے کہ تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے، تو تقدیر پہ کیونکہ یہی لکھا ہوا ہے، مار پڑی ہے تو مار کھاتے رہو چپ کر کے. اور ایسا تصوف اور ایسی اسپرچویلٹی جو آپ کو سلا رہی ہے. اور یہ کام کب سے شروع ہوا تھا؟ یہ بنو امیہ کے دور سے شروع ہوا تھا کہ جب بھی کوئی اللہ والا اٹھتا تھا اور کہتا تھا کہ جی یہ یزید کے خلاف میں جہاد کروں گا، یا یزید جیسے رولر کے خلاف میں کھڑا ہوں گا، تو گورنمنٹ کے جو ملا ہوتے تھے وہ یہ تھیری ایڈوانس کرتے تھے کہ یار یہ اللہ کی تقدیر ہے، اگر اللہ نے اس کو کنگ بنا دیا، ہو آر یو ٹو اسٹینڈ اپ اگینسٹ ہم اور ہر؟ تو اللہ نے اس کو بادشاہ بنا دیا. ہمارا کام ہے اگر ہمیں مار پاڑی ہے تو ہم صبر شکر کے ساتھ مار کھاتے رہیں کھاتے رہیں کھاتے رہیں، کیونکہ جنت جو ہے نا وہ صابروں کے لیے ہے. یہ بات ایک درجے پہ ٹھیک بھی ہے، لیکن یہ پرائم بات نہیں ہے. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر بھی ایگزسٹ کرتے تھے. Who was a powerful man who symbolized power. حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے. He symbolized power. صرف مار نہیں کھانی، آپ نے اسٹیٹس کو چینج کرنے کی ایفرٹ بھی کرنی ہے. تو علامہ کے نزدیک ایسی آئیڈیالوجیز، ایسی فلسفیز جو مسلمانوں کو سلا رہی ہیں اور ان کو کہہ رہی ہیں کہ تمہیں کوئی پاور نہیں چاہیے، مار کھاتے رہو، اب تمہارے اوپر برٹش راج ہے، کوئی بات نہیں، اس میں بھی کوئی خیر ہی ہوگی، اللہ نے چوز کیا ہے نا کہ تم برٹش راج میں پیدا ہو، آزادی کی باتیں کیا کرنی. تو آپ دیکھیں علامہ کے دور میں میجورٹی علماء جو تھے they were with the Congress, they were stooges of British basically. میجورٹی جو وہ لوگ جو کسی اسکول آف تھاٹ کے بڑے بڑے علماء تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا پبلک پلیٹ فارم پہ، بٹ دس از ہسٹری. they were against محمد علی جناح قائد اعظم, they were against علامہ اقبال, they were with them and they were asking for a united India, they were not asking for a separate homeland. For them it was okay آپ برٹش راج کے اندر رہ لیں یا بعد میں آپ ڈیموکریسی میں رہ لیں جو جس میں ہندوز ہی لیڈر ہوں. they were okay with it. علامہ اقبال was not okay with it. تو علامہ اقبال نے کہا خودی کا جو تیسرا ایلیمنٹ ہے that is قوت، تمہیں فورسز کو دنیا کے اندر جو طاقت ہے اس کو ریئلائز کرنا چاہیے. اور اس میں وہ حکایت پیش کرتے ہیں کہ ایک شیر جو ہے وہ بھیڑوں کے ایک شیپ کے ہرڈ میں چلا گیا. اب وہ شیر تھا، شیر طاقت کا سمبل ہے، تو بھیڑوں نے کہا تمہاری آنکھوں سے کتنا خوف ہے اور تمہارے دانت کتنے شارپ ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تو the meek shall inherit the earth. جنت تو صبر سے ملتی ہے، اپنی قوت کو گیو اپ کر دو. ایک او لائن، تم نے یہ جو طاقت رکھی ہوئی ہے یہ یوز لیس ہے اس دنیا کے اندر. تو جو بھیڑوں نے شیر کو، کیونکہ شیر کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے وہ علامہ کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے شیروں کو ان کی طاقت سے اسٹرپ آف کر دیا اور انہوں نے کہا بھیڑ بن کر زندگی گزارتے رہو. تو وہ شیر بھی الٹیمیٹلی بھیڑ کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم شیر اگر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو شیر کی طرح بیہیو کرو. تب علامہ کی یہ تین ایلیمنٹس ہیں پرائمریلی، آرزو، قوت اور عشق. اور علامہ اقبال یہاں پر اگر ہم ایک اور لیول کا پاز کریں تو علامہ اقبال پلیٹو کو بھی، جو افلاطون ہے جس کا بہت انفلوئنس ہے مسلمان تصوف کے اوپر، اس کو بھی بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں. کیونکہ پلیٹو کیا کہہ رہا تھا؟ پلیٹو کہتا تھا کہ یہ دنیا ریئل ہے ہی نہیں، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، دھوکہ ہے یہ دنیا، مگر اللہ نے یہ دنیا پیدا کی ہے اور اس دنیا کے اندر اس نے اپنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا فریم ورک بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اپلائی کرو. یہ اس طرح کا دھوکہ نہیں ہے کہ آپ جان چھڑائیں اس دنیا کے ساتھ. علامہ کے نزدیک اگر اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے تو یہ دنیا کہیں نہ کہیں اپنا ریئل وجود بھی رکھتی ہے. پروفٹس کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ دنیا کے اندر اس کا نظام پیدا ہو. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ دنیا ریئل ہی نہیں ہے اور اس دنیا کی ذمہ داریوں سے جان چھڑا کر میں غار میں جا کے عبادت کرتا رہوں یا میڈیٹیٹ کرتا رہوں یا غور و فکر کرتا رہوں، تو اقبال کے نزدیک یہ بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اور مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور اس میں پلیٹو کا یا پلیٹونک انفلوئنس ہے افلاطون کا کہیں نہ کہیں. تو علامہ اقبال پلیٹو کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پلیٹو ایک ایسا بھیڑ تھا جس نے اس دنیا کی ریالٹی کو افرم نہیں ہونے دیا اور لوگوں کو سلایا ہے اس نے. تو یہ علامہ کا خودی کے ایلیمنٹس ہیں.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی خودی کو پھر نرچر کیسے کیا جائے؟ اب خودی کے ایلیمنٹس ہیں عشق، آرزو، قوت، اس دنیا کو ریئل سمجھ کر حقوق اللہ، حقوق العباد ان کو اپلائی کیا جائے، تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو علامہ اسی نظم کے اندر 3 سٹیجز بتاتے ہیں خودی کی۔ سٹیج نمبر 1 اوبیڈینس، اطاعت الہی۔ سٹیج نمبر 2 ضبط نفس، سیلف ریسٹرینٹ۔ سٹیج نمبر 3 نیابت الہی، بیکمنگ ایجنٹ آف گاڈ آن دس ارتھ، بیکمنگ وائسجرنٹ۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو کیا کہا تھا کہ میں نائب پیدا کر رہا ہوں، خلیفہ پیدا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نزدیک ہیومن بینگز آر سو امپورٹنٹ کہ اللہ ہیومن بینگز کو اپنا ایجنٹ سمجھتا ہے اس کائنات میں۔ تو اب علامہ کہہ رہے ہیں کہ دیر آر 3 سٹیجز آف خودی۔ خودی کی پہلی سٹیج ہے اوبیڈینس۔ آج بھی ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں یہ کس چیز کا دور ہے؟ فریڈم، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف فلانا، فریڈم آف فلانا۔ اوبیڈینس کیا ہے؟ اوبیڈینس میں کہیں اپنی فریڈم کو گیو اپ کرنا پڑتا ہے۔ اوبیڈینس کے کانسیپٹ میں کہیں اپنی فریڈم کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ دیر از نو ٹوٹل فریڈم کہیں بھی، اور علامہ کے ہاں بھی آپ اپنی فریڈم کو تھوڑا کمپرومائز کریں گے۔ تو علامہ ایک سمبولک لینگویج کے پر ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ صحرا کے اندر اونٹ ہے، اونٹ اگر اپنے گلے میں رسی نہ ڈلوائے، اپنے آپ کو کسی کاروان کے حوالے نہ کرے، تو اکیلا اونٹ صحرا میں بالکل آزاد ہے، از ٹوٹلی فری، مگر اس کا وہ ٹوٹل فریڈم اس کو کسی ڈیسٹینیشن تک نہیں لے کے جاتا۔ He never arrives anywhere. He is never fed and ultimately he dies. مگر وہ اونٹ جس کے اوپر ایٹ ٹائمز ہو سکتا ہے اس کا مالک تھوڑا سا بوجھ ڈال دے، اس کے گلے میں رسی ڈال دے، اس کے قافلے کے اندر ڈال دے، وہ اونٹ صبح و شام he is being fed also and he also arrives somewhere. اس کو ڈیسٹینیشن بھی کہیں ملتی ہے۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہیومن بینگ وہ بھی اس اونٹ سے انسپریشن پکڑے، اور اس نے خدا اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ضابطے کی زنجیروں کو اپنے گلے کے اندر ڈالنا ہے، اپنی فریڈم کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کمپرومائز کرنا ہے، اور اوبیڈینس کے فریم ورک میں آنا ہے، اوبیڈینس کے۔ اور وہ ایک اور اگزامپل دیتے ہیں یہاں پہ، اور کہتے ہیں اس دنیا میں سب سے بڑا سمبل آزادی کا کیا ہے؟ اس دنیا میں سب سے بڑا سمبل آزادی کا آگ ہے، فائر۔ آگ کسی قانون ضابطے کو نہیں مانتی۔ فائر از ناٹ اوبیڈینٹ، فائر ڈز ناٹ اوبے اینی لاز۔ لیکن فائر کا انجام کیا ہے؟ علامہ کہتے ہیں فائر کا انجام ہے ایشز، راکھ۔ اینڈ واٹ از راکھ؟ راکھ از نتھنگ۔ بٹ فائر بھی اللہ کا حکم تو مانتی ہے نا؟ نہیں، اللہ آف کورس وہ تو اللہ کا مانتی ہے، لیکن ایک آف کورس اللہ کا حکم تو سبھی مانتے ہیں، لیکن عام طور پہ ہاں سمپل ایک میٹافور ہے نا، عام طور پہ آگ تو کسی کو نہیں مانتی نا۔ یہاں پہ آپ آگ لگا دیں تو وہ پھر ایک اٹس اے سمبل فار ایکسپینشن، ڈسٹرکشن، انائلیشن۔ اور یقینی طور پہ ہم اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آگ حکم ماننے والی جب ہو جاتی ہے، کسی چولہے کے اندر جلتی ہے، تو پھر وہ بینیفیشل بھی ہوتی ہے۔ جب وہ کسی کنٹرول کے اندر نہیں ہوتی تو وہ ڈسٹرکشن کا سمبل ہے، جب کسی کنٹرول میں آ جائے تو وہ ڈسٹرکشن کا سمبل نہیں ہے۔ ہم اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نیوکلیئر پاور جب انکنٹرولبل ہوگی تو وہ نیوکلیئر ڈیوائسز کی ڈیٹونیشن ہے، وہ ہیروشیما اور ناگاساکی ہے۔ لیکن جب وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہو تو وہ بجلی بھی پیدا کرتی ہے، وہ آپ کے گھروں کو روشن بھی کر سکتی ہے۔ تو معاملہ تو کنٹرول کا ہے نا۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں وہ کنٹرول کہاں سے آئے گا؟ علامہ کے نزدیک وہ کنٹرول پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ سے آئے گا، اطاعت، اوبیڈینس۔ اور علامہ کا دوسرا ایلیمنٹ خودی کا دوسری سٹیج فار نرچرنگ آف خودی، وہ ہے ضبط نفس، سیلف ریسٹرینٹ۔ علامہ کہتے ہیں کہ خدا نے جب تمہیں پیدا کیا تھا تو تمہارے اندر 2 چیزیں ڈالی تھیں، ایک محبت اور ایک خوف۔ اور محبت اور خوف از اے ٹیسٹ۔ وطن سے محبت، اپنی جان مال اولاد سے محبت، اٹس اے ٹیسٹ۔ پروفٹ کی حدیث بھی ہے بائی دا وے،
ہم اکثر برے کام کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ کچھ چیزوں کی محبت ہم پر غالب آ جاتی ہے، ہمارے نفس پر غالب آ جاتی ہے، ہماری محبت، ہمارا خوف. ہم جب ڈرتے ہیں تو تب بھی ہم نیگیٹو راستے پہ جاتے ہیں نا. تو علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علامہ کہہ رہے ہیں اپنی محبت اور خوف کو ٹیم کرنا، ضبط نفس. نفس اصل میں کیا ہے کہ محبت اور خوف کے کانسٹرکٹس کو بیلنس میں لے کے آنا، خوف سے آزادی اور انڈیو محبت کو بھی کنٹرول کرنا. آپ اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، کنگز نے بندے اپنے ماں باپ کو ایٹ ٹائمز مار دیا. کس کی محبت تھی؟ اقتدار کی محبت. تو علامہ کہہ رہے ہیں نفس، ضبط نفس، سیلف ریسٹرینٹ. سیلف ریسٹرینٹ کیا ہے؟ اپنی محبت کو بھی کسی فریم ورک میں لے کے آنا اور اپنے خوف سے رہا ہونا. اور علامہ کہہ رہے ہیں محبت کی نیگیٹیوٹی اور خوف سے رہائی صرف ایک چیز سے ملتی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. دیر از نو گاڈ بٹ ہم، اللہ. اور جب آپ نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو ریئلائز کرتے ہیں، تو آپ ضبط نفس کے راستے پہ ہوتے ہیں اور آپ کی خود ہی نرچر ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو خوف سے رہائی ہے، مطلب کس چیز کا خوف؟ جان، مال، اولاد، بھوک، ہر طرح کے جو فیئرز ہیں ہمیں. اچھا، چھن جانے کا خوف انہی چیزوں سے ہے. آف کورس، آف کورس، آف کورس، آف کورس. جن چیزوں سے محبت ہے ان کے چھن جانے کا خوف ہے، ان کے چھن جانے کا خوف ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ تم ضبط نفس کرو، نفس کو کنٹرول کرو. نفس کنٹرول ہوگا لا الہ الا اللہ سے. لا الہ الا اللہ کو جب ریئلائز کرو گے دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، تو پھر تم خوف سے تمہیں رہائی ملے گی. اور جب تم اطاعت الہی کرو گے، جب تم ضبط نفس کرو گے، سیلف کو ریسٹرین کرو گے، اب اللہ تمہیں اپنا ایجنٹ بنا لے گا. Now you are eligible to claim that you are an agent of God on this earth. اب تم اللہ کے نائب ہو، اللہ کے ایجنٹ ہو. اب علامہ کا وہ شعر دیکھیں جو آفٹ کوٹڈ ہے، but we did not understand its meaning. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ شعر ہم نے کتنی دفعہ سنا تھا. تو یہ جو شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ شعر ہم بہت دفعہ سنتے رہے، بہت دفعہ سنتے رہے. We did not understand its meaning at all. کچھ لوگ سمجھتے رہے یہ ایروگنس ہے، پرائیڈ ہے، اپنی پرائیڈ کو ایسے کر لو کہ نعوذ باللہ خدا تم سے پوچھے. نہیں، علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خود ہی اپنے اندر ایسی آرزویں پیدا کرو، ایسا عشق کرو خدا سے، رسول سے، کہ تمہیں ایسی قوت ملے، تم اللہ کی ایسی اطاعت کرو، اپنے سیلف کو ایسے ریسٹرین کرو کہ اللہ تمہیں اپنا نائب بنا لے. خودی کو کر بلند اتنا، اپنی سیلف کو اتنا ریئلائز کرو. جب آپ اپنی سیلف کو اتنا ریئلائز کرتے ہیں تو پھر حدیث میں جیسے آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے کچھ بندے میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کا کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتے ہیں، میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں. دس از ان بخاری بائی دا وے، صحیح البخاری. تو جب آپ اللہ کے ایجنٹ بنتے ہیں، اللہ کے نائب بنتے ہیں، تو آپ کا خدا سے ڈسٹنس ختم ہو جاتا ہے. دیٹ از دی الٹیمیٹ مینیفیسٹیشن آف خودی، سیلف. تو علامہ کے ہاں یہ جو سینس آف بینگ ہے، آئی نیس، میرا ہونا آرزوؤں کے ساتھ، اچھے گولز اور آبجیکٹیوز کے ساتھ، لو فار گاڈ اینڈ پروفٹ کے ساتھ، اینڈ لو فار گاڈ اینڈ پروفٹ اینڈ عشق اینڈ قوت، فورس، اور اس کے یہ 3 سٹیجز، اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ ہے خودی. اور جب کوئی قوم اس خودی کے فریم ورک کو ریئلائز کرتی ہے تو پھر وہ پروفٹ کی امہ بن کر یونٹی کے ساتھ چلتی ہے، اینڈ دین دے آر ایبل ٹو اسمیش دی آئیڈلز آف ایتھنیسٹی آلسو آف پروونشلزم، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ایک خودی کا فریم ورک ہے. آئی ڈونٹ نو میں نے ایک اچھی جاب کی ہے یہ نہیں ہے، بٹ علامہ نے یہ فارسی کے اندر بیان کیا. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں یا کچھ تو ہم
کوئی کامنٹ ہے تو ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک مطلب خود ہی کا ہے کہ ایٹ لیسٹ یو نلیفائی یور سیلف، تو پھر آپ جا کے اللہ کی طرف رجوع کریں گے. جب تک آپ کے اندر کی میں ختم نہیں ہوگی، مطلب یو بیکم لائک ڈرٹ، آئی ایم نتھنگ، اینڈ دین یو ریئلائز کہ دیر از اے پاتھ. دیکھیں اگر آپ کے اندر if like آپ کا وہ جو اسٹار آف ڈیوڈ ہے نا، there are two spirits in you, one is which makes you ascend and one is which makes you anchor to this world. تو اگر if you want to rise, then you have to nullify all your shackles which binds you to the earth, and then you rise. اچھا، علامہ اقبال کی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ ارتھ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی. اور World is a test for us. اٹ از، بٹ سوال یہ ہے کیا اللہ نے جب ارتھ کو تخلیق کیا، کیا ارتھ کو کوئی نیگیٹو ویلیو کے ساتھ ایسوسیٹ کیا خدا نے؟ کیا قرآن اور حدیث میں، اور علامہ کو یہیں سے تو مسئلہ ہے، وہ علامہ یہ کہہ رہے ہیں وہ ہیں، ایبسلیوٹلی وہ ہیں، ایبسلیوٹلی وہ ہیں. لیکن اب دیکھیں، اب اس بات کو میں دوسری طرح لے کے آتا ہوں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سینٹ ٹو دا ہیونس، معراج پہ وہ گئے. معراج پہ جانا، اصل میں تو ہم سب تو یہ ڈریم کر رہے ہیں نا کہ ہمیں بھی ایلیویٹ کیا جائے. ریئل ایلیویشن ایون ان اے ویری فزیکل سینس وہ صرف ایک ہستی کو اس کائنات میں حاصل ہوئی، اور وہ کون سی تھی؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دیئر، دی الٹیمیٹ پوائنٹ بیونڈ امیجنیشن، جس کو قرآن نے کہا کعبہ قوسین او ادنا. they were so close، دو کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا. it was like this، پروفٹ وہاں پہ تھے بالکل اس سے بہت آگے. that was سدرۃ المنتہا. Prophet sallallahu alaihi wasallam was at Kaaba Qausain or Adna. Prophet had a dialogue with Almighty Allah. It's recorded. Prophet said, since I am here, please don't send me back now. Allah said, no, this is my mashiyat. You have to go back to the earth. آپ نے واپس جانا ہے اور واپس جا کر میرے نظام کو دنیا پر قائم کرنا ہے، ہیومن بینگز کے لیے بینیفیشل بننا ہے. تو اولیاء اللہ کی ایک جماعت جس میں شیخ جنید بغدادی کا سکول ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کے پاس پہنچ گیا ہے کسی بھی لیول پہ، اور وہ اگر ادھر ہی رہنا چاہتا ہے، تو یہ بڑی سیلفش اپروچ ہے. The prophetic approach is to come back on the earth, and earth is equally sacred. I'm not disagreeing with that, but what I'm just phrasing is کہ آپ کی اینیمل اسپرٹ کو کھانا بھی ضرورت ہے. they want a good residence, they want مطلب ان کو جو دنیاوی چیزیں ہیں نا، جیسے جس چیز کا آپ کو شوق ہے یا آپ کو ایکسیل کرنا ہے ان سے پرٹیکولر فیلڈ، یا کوئی آرٹسٹ بننا چاہتا ہے، he want to be the greatest artist. But if you just change your orientation a little، کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. Absolutely. And then you break the shackles which binds you on this earth. کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ. بالکل وہ صحیح ہے، وہ تو بالکل یہ تو صحیح ہے. لیکن دیکھیں، خود ہی تکبر نہیں ہے، خود ہی عاجزی ہے. لیکن اللہ نے جب کن کہا، اس کن کی مینیفیسٹیشن ہے نا آپ اور میں، ہم سب. اللہ نے جب کہا، اللہ نے جب کریٹ کیا، اس کریشن کا ایک پروڈکٹ میں اور آپ بھی ہیں. اور اگر ہم اپنی اس آئیڈینٹی کو فراموش کر دیں، جو کہ کچھ لوگوں نے ان سے غلطی ہوئی، علامہ کے نزدیک ان سے غلطی ہوئی فینومینن کو سمجھنے میں، اور انہوں نے کہا کہ اپنی ذات کو بھی فنا کر دو، خدا تب ملے گا جب اپنی ذات کو فنا کر دو. علامہ کہہ رہے ہیں نہیں، خدا تب ملے گا جب اپنی ذات کو باقی رکھو. تم بھی تو اسی کی مینیفیسٹیشن ہو، تم بھی اسی کی مینیفیسٹیشن ہو. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ہائیسٹ پوائنٹ سے واپس آنا ہے. علامہ اقبال جس اسکول آف مسٹسزم کو فالو کرتے ہیں، یا داتا صاحب جس کو فالو کرتے ہیں، یا شیخ جنید جس کو فالو کرتے ہیں، اس میں اپنی ذات کا باقی رکھنا، اور وہ ذات جب واپس آتی ہے دیگر لوگوں کو بینیفٹ میں شامل کرنا.
اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رہ جاتے تو وہ ان کا ذاتی ایکسپیرینس ہوتا, امت کو فائدہ نہ ہوتا. لیکن پروفٹ واپس آئے, اس نے پوری امت کو, پوری ہیومینٹی کو فائدہ دیا. تو بڑا آدمی وہ ہے جو سب کو فائدہ دیتا ہے, اور ارتھ علامہ کے نزدیک ایک بہت امپورٹنٹ یونٹ ہے, اور اس کو کبھی ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے. اب ہم اس بات پہ آتے ہیں, live on this earth as if you are going to live forever. Prepare for the next as we are going to die tomorrow. ہے نا؟ تو اس کی بیلنس بھی آ جاتا ہے. Of course. کہ آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں, اپنے ریسورسز کا بھی مائنڈفل آف یور ریسورسز, ڈونٹ جسٹ لیو اٹ اپ. اور آپ کی منزل تو اوپر ہے. بالکل, ایبسلیوٹلی منزل اوپر ہے, لیکن اس منزل کے لیے یہ دنیا کے جو میرے 40 50 60 سال ہیں, دے آر ویری امپورٹنٹ. جی, اور اسی میں ہمیں اپنی براؤنی پوائنٹس بنانے ہیں, اور وہ دنیا کے کام کرنے سے ہی بنانے ہیں نا. میں ایز اے ہسبینڈ, ایز اے وائف, میرا ایک رول ہے, اس پہ بھی میں ایویلیویٹ ہو رہا ہوں. ایز اے ٹیچر میں ایویلیویٹ ہو رہا ہوں, ایز اے بزنس مین میں ایویلیویٹ ہو رہا ہوں, ایز اے سائنٹسٹ. تو کرنے تو دنیا کا ہی کام ہے نا اصل میں. ان رولز میں رہتے ہوئے میں نے آگے کا سفر اختیار کرنا ہے. تو علامہ کو مسئلہ ہے اس تصوف سے, اس اسپریچویلٹی سے جو آپ کو کسی غار میں بند کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے تم ذکر کرتے رہو, تم ورد کرتے رہو, تم مراقبے کرتے رہو, تم میڈیٹیٹ کرتے رہو, اور دنیا کے کام نہ کرو. علامہ کے نزدیک وہ فریم ورک انسان سے اس کی آئینس, اس کی میں, اس کی خودی سے اس کو اسٹرپ آف کر رہا ہے, وچ از ڈینجرس. تو دنیا کے کام کرتے ہوئے اوبیڈینس, سیلف ریسٹرینٹ, خوف سے رہائی, وہ سارا میں کرتے ہوئے, لیکن میری آئینس رہے, میری خودی. معجوب نہ بن جاؤ, رہو اس دنیا میں. جی بالکل. اینڈ دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو کہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم as the living Quran. Absolutely. Absolutely.